الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. برادران اسلام، عزیز سامعین، اسلامی خواتین، عزیز بچوں، آج 26 ذوالقعدہ 1432 ہجری مطابق 24 اکتوبر 2011 عیسوی، بعد نماز عشاء مسجد عزیزیہ میں یہ ہفتہ واری درس ہو رہا ہے. سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعریف ہو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کو ہم پر قرار دیا اور اسی عبادت کے لیے اس نے ہماری تخلیق فرمائی تاکہ ہم اس کی بندگی اخلاص کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اسی غرض کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری گئی اور ہر قوم و ملت میں ایک پیغمبر اور رسول کو مبعوث کیا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد السلام ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے حج کیا، طواف کیا، مدینہ سے اپنے ساتھ جانور لائے تھے، حج قرآن کیا. یہ فرمایا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا اور اس حج کو عمرہ بنا لیتا اور حج تمتع میں کرتا. طواف کیا، سعی کی، پھر اسی احرام پر مینا تشریف لے گئے. خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے، طواف کرنے سے پہلے حالت احرام پر جب آپ تھے آپ نے غسل بھی فرمایا، آرام بھی کیا اس وادی میں. اس کے بعد بیت اللہ تشریف لائے، طواف کیا، سعی کی، پھر مینا تشریف لے گئے. 8 تاریخ کے دن ظہر سے پہلے ظہر کی نماز وہاں ادا کی، قصر 2 رکعت. تمام صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. پھر عصر کی نماز عصر کے وقت آپ نے ادا کی 2 رکعت پڑھ کر. پھر مغرب کے دن مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء مغرب کے وقت مغرب کی 3 رکعت، عشاء کے وقت عشاء کی 2 رکعت. پھر ذکر آپ نے پڑھی اور آرام کیا. درود السلام علیہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفہ کے دن میدان عرفات تشریف لے گئے اور وہاں پر 2 نمازیں اکٹھا ظہر اور عصر 2 رکعت فصل کر کے آپ نے پڑھی. لوگوں کو ایک جامع خطبہ دیا جس میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی، سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور اخوت اور بھائی چارگی پر امت کو ابھارا. اور بھی بہت ساری باتیں اس خطبے میں آپ نے اسلام نے بیان فرمائی. اونٹنی پر سوار تھے، انتظار کیا سورج غروب ہونے کا. سورج غروب ہو گیا، آپ نے اونٹنی کی نکیل کھینچی اور اس کو حرکت دی. اونٹنی چلنے لگی مصطفیٰ کی طرف.
آپ فرما رہے تھے ایھا الناس السکینہ السکینہ، اے لوگوں سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلنا. چلتے رہے یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف لائے. آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ قصر کر کے پڑھی، مطلب 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء، پھر وتر پڑھی اور آرام آپ نے فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات بیان فرمائے ہیں، خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں اپنے مناسک حج کے مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو. وہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت کی شکل میں انسان کو دیا جاتا ہے. علماء نے فرمایا حج مبرور وہ حج ہے جس میں 3 چیزیں ہوں. نمبر 1 خالص حج اللہ کے لیے کیا جائے. نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ حج ہو. نمبر 3 ہر قسم کے گناہوں سے، سیاہ کاریوں سے، نافرمانیوں سے وہ حج پاک ہو. اللہ تعالیٰ ایسا حج کرنے کے ہم سب کو اور دنیا کے حاجیوں کو عطا فرمائے، آمین. حج کے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے. حج کے دروس دیے جا رہے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سال تو حج کرنا نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں بیٹھیں درس میں، ہم کیوں سنیں، چاہے وہ یہاں مسجد میں بیٹھ کر سننے والوں میں سے ہو یا جو دروس اپلوڈ ہو رہے ہیں حج کے ویب سائٹ پر تو وہاں سننے والے ہوں دنیا میں کہیں بھی. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ حج کے مسائل ان کو سننا ہے جن کو حج کرنے کا ارادہ ہے کہ حج کیسے کیا جائے. ہم کو تو کرنا نہیں ہے حج، تو ہمیں کیوں سنیں، ہم کیوں سنیں، ہم کیوں بیٹھیں، ہم کیوں دیکھیں حج کا طریقہ. کیا یہ صحیح ہے؟ سوال جواب یہ غلط ہے. مجھے حج کرنا ہو یا نہیں کرنا، علم حاصل کرنا چاہیے، مجھے سیکھنا چاہیے، مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ آئندہ جب میں ارادہ کروں انشاءاللہ تو علم کی بیس پر حج کروں، یا میرے وہ عزیز و اقارب جو حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا نکلنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، میں ان تک یہ علم پہنچاؤں، غلطیاں دور کروں، اس علم کی تبلیغ کروں اور ان کو بتاؤں کہ حج کیسے ہونا چاہیے. طلب علم کا طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. حج کرنے کا ارادہ ہو تب بھی حج کے دروس سنیں، بیٹھیں، دیکھیں. اگر ارادہ نہ ہو تب بھی دیکھیں، دونوں میں فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم ضروری ہے. بالخصوص آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے جدہ والے، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور یہاں سے گزر حاجیوں کا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہیں یا معارف میں سے ہیں. ضروری ہے کہ ان تک صحیح علم آپ پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پورے عصر میں یہ بات بتائی گئی. اگر دنیا اور آخرت کے خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو 4 کام کرنا ہے. ایک علم حاصل کرنا ہے، دوسرا عمل کرنا ہے، تیسرا اس علم کو پھیلانا ہے، چوتھا اس سلسلے میں جو پریشانی ہے اس پر صبر کرنا ہے. تو علم، عمل، تبلیغ، صبر. علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو حج کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حج کیسے کیا جاتا ہے. پھر ہم اسی بیس پر حج کریں، حج کرنے والوں کو یہ باتیں پہنچائیں اور صبر کریں. لہذا کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ نہیں جی مجھے تو حج نہیں کرنا ہے، یا نہیں صاحب ہم تو حج نہیں جاتے ہیں، حج کو نہیں جاتے لہٰذا ہم نماز پڑھیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے، درس نہیں سنیں گے یا دعوت سینٹر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو حج کرنا نہیں ہے. تو آپ بھول گئے ہیں وہ حدیث جس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو انسان، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ حج کا علم ہو
توحید کا علم ہو، نماز کا ہو، یعنی اللہ کے دین کا علم ہو. اور حج تو فریضہ اسلام میں سے فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، جس کے بڑے اہم ترین مسائل ہیں، جس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ سبھی چیزیں ہم کو معلوم ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما سهل اللہ به طریقا الجنہ. اگر انسان راستے پر نکلے، یہاں سے جائے، دعوت سینٹر جائے، کسی عالم کے گھر جائے، مدرسہ جائے، لائبریری جائے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر راستوں پر کیوں نہ نکلیں؟ وہ راستہ جو ہم کو آسانی سے جنت تک پہنچاتا ہے علم کا راستہ ہے. لہذا حج کرنا ہو یا نہیں کرنا ہو، پابندی ہونی چاہیے، آنا چاہیے، جانا چاہیے دعوت سینٹر، اور علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. چلیے اب ہمارا سلسلہ ہم جاری کرتے ہیں جو پچھلے درس پر ہم رکے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کے دروس یہ کے بعد دیگرے چل رہے ہیں. ہم نے تقریباً 3 درس اب تک دیے ہیں، 4 دے دیے، 4 دروس ہو چکے ہیں حج کے متعلق. سب سے پہلا درس تھا حج کیا ہے اور کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، اور حج کے قبول ہونے کے لیے وہ 2 چیزیں کیا ہیں جس کا ذکر شریعت میں بیان کیا، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں. یہ پہلا پوائنٹ تھا ہمارا. اور اس کے بعد دوسرا درس ہم نے دیا تھا میقات اور اس کے مسائل اور حج کی قسمیں. پھر تیسرا درس ہمارا ہوا تھا احرام اور احرام کی پابندیاں. احرام کس کو کہتے ہیں، مرد کے لیے کیا ہے، عورت کے لیے کیا ہے، اور پھر احرام کی پابندیاں. اور اس کے بعد چوتھا ہمارا درس ہوا تھا آخری پچھلا کہ حالت احرام میں جائز کام کون سے ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور اس کے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور عمرے کا طریقہ صحیح کیا ہے، یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. آئیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. 5واں ہمارا درس 5th چیپٹر حج کا ان امور پر مشتمل ہے کہ 8 تاریخ کے دن کیا کام کرنے چاہیے. 8 تاریخ کے دن ایک حاجی کو، چاہے وہ تمتع کرنے والا ہو یا قران کرنے والا ہو یا افراد کرنے والا ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس دن کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور 9 تاریخ کی صبح بھی عرفات جانے سے پہلے کون سے کام اس کو کرنے ہیں، یہ انشاءاللہ آج کے ہم اس درس میں سنیں گے. یعنی گویا کہ 2 پوائنٹ پر مشتمل آج کا یہ درس ہونے والا ہے. نمبر 1 8 تاریخ کے کام، نمبر 2 9 تاریخ کی صبح کے کام. 8 تاریخ کے کام اور 9 تاریخ کی صبح کے کام. برادران اسلام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور وہ حج کرام تھا. اس میں حج کے مسائل، حج کی تفصیلات آپ نے امت کو بیان فرمائی، کنکریاں ماری، طواف کیا، سعی کی اور بتایا دیکھو ایسے حج کرو، اس طریقے پر کنکریاں مارو. ساری چیزیں صحابہ تک پہنچا دی اور صحابہ کو یہ فرمایا کہ تم آگے اس کو پہنچاؤ. صحابہ نے اپنے بعد والوں تک یہ حج کے مسائل پہنچا دیے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کو پیدا کیا، ان ائمہ کو پیدا کیا رحمہم اللہ، فقہاء کو پیدا کیا جنہوں نے نبی علیہ السلام کا حج حدیثوں میں جو آیا ہے اس کو اپنی کتابوں کی زینت بنائی. نبی علیہ السلام کے حج پر کتابیں لکھی گئی، حدیثیں بیان کی گئی کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے حج کیا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. نبی علیہ السلام کا مکمل حج موجود ہے، حج کا مکمل طریقہ موجود ہے. لہذا ہم پر واجب ہوتا ہے کہ اگر ہم حج کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، وہ کام نہ کریں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، اور وہ کام کریں جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے. اتنا کریں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ زیادہ کریں نہ کم کریں. نبی علیہ السلام نے جتنا کیا ہے، جیسے کیا ہے حج میں، ویسے اتنا کریں، نہ زیادہ کریں نہ کم کریں. انشاءاللہ ہمارا حج مبرور ہوگا، انشاءاللہ ہمارا حج اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. زندگی میں ایک مرتبہ یہ چیز فرض ہے
انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ سیکھے، سنت کے مطابق حج کر کے جائے، غلطیوں سے اپنے حج کو بچائے، اور بغیر علم کے حاجیوں کو فتویٰ نہ دے۔ بغیر علم کے آپ کو نہیں معلوم ہے مسئلہ احرام کا، میقات کا، احرام کہاں سے باندھنا، انسان جدہ میں کب مقیم ہوتا، مکہ میں کب مقیم ہوتا ہے، مسائل آپ نہیں جانتے ہیں۔ 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، عورت کے احرام کے مسائل کیا ہیں، عورت کو مینسس آ جائے تو احرام میں کیا کرے گی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں آپ اور اوپر بیٹھی ہوئی عورتیں معلوم ہے، سنا ہے تو پہنچا دیں، معلوم نہیں ہے نہ بولیں، کہیں کہ علماء سے پوچھیں، اہل علم سے ان کو رجوع کریں کہ وہ اہل علم سے رجوع ہوں۔ کیوں آپ بتا دیں گے، وہ زندگی کا ایک وقت حج کرنے کے لیے آیا ہے، وہ غلطی کرے گا، آپ کی گردن پر وہ غلطی ہوگی، کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور کوئی انسان قیامت کے دن مصیبت مولنا نہیں چاہتا ہے۔ لہذا اپنی آپ کو محفوظ رکھیں فتاوے سے۔ فتاوا علماء کرام کا کام ہے، مسائل بتانا، معلوم ہو تو آپ کا کام ہے، تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، لیکن صحیح چیز کی تبلیغ ہو، معلوم ہو تو اس کو پہنچا دیا جائے، ورنہ خاموشی اختیار کیا جائے یا ان کو احالہ کیا جائے علماء کرام کی طرف۔ برادران اسلام، نبی علیہ السلام کا حج 8 تاریخ کے دن نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ 8 تاریخ یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں، عربی میں یوم الترویہ بھی اس کا نام ہے، جو 8 ذی الحجہ ہوتی ہے۔ تو 8 تاریخ کے دن نبی علیہ السلام مینا تشریف لے گئے حالت احرام میں۔ اب یہاں 8 تاریخ کے دن 3 قسم کے حاجی ہوں گے ہمارے، ایک تمتع کرنے والا، ایک قران کرنے والا اور ایک افراد کرنے والا۔ تینوں کے کیا کام ہے؟ افراد کرنے والا حج کر رہا، صرف حج، تمتع کرنے والا عمرہ حج دونوں کر رہا ہے، عمرے سے فارغ ہو چکا ہے، عمرے سے فارغ تمتع والے ہو چکے ہیں، قران کرنے والا اس نے طواف اور سعی کی ہے، احرام پر باقی ہے۔ تینوں مینا جائیں گے، حرم نہیں جائیں گے، طواف سعی نہیں کریں گے، مینا جائیں گے۔ ہاں، افراد کرنے والے کے لیے اگر وہ مکہ آ کر طواف قدوم کر لے، سعی کر لے تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ نہیں کرتا ہے سیدھا مینا جاتا ہے، صحیح، یہ بھی جائز ہے، سیدھے حج کا احرام باندھ کے مینا جاتا ہے، کیونکہ طواف قدوم سنت ہے، واجب یا رکن نہیں ہے۔ تمتع کرنے والا فارغ ہو گیا عمرے سے پہلے، 8 تاریخ کے دن تمتع کرنے والا کیا کرے گا؟ 8 تاریخ کے دن صبح اپنے گھر سے یا جہاں بھی وہ ہے احرام باندھے گا، مینا جائے گا، احرام باندھے گا، مینا جائے گا۔ قران کرنے والا احرام پر ہی ہے، کیونکہ اس نے طواف اور سعی کی تھی، باندھے نہیں جا رہے تھے، احرام پر ہے۔ 8 تاریخ کے دن ہم 8 تاریخ بتا رہے ہیں نا، اس دن وہ کیا کرے گا؟ وہ سیدھا مینا جائے گا۔ افراد کرنے والا بھی مینا جائے گا۔ ایک بات، کیا اگر تمتع کرنے والے کرتے ہیں، اگر ہم طواف کر کے سعی کر لیں، طواف کر کے 8 تاریخ کے دن صحیح کر لیں، آپ اسے تمتع کرنے والے، تو 10 تاریخ کے دن صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی حج پر طواف اور صحیح کو مقدم کرنا، 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے طواف صحیح کر کے چلے جائیں، 10 تاریخ کے دن جو طواف افاضہ کرنا ہے وہ طواف پہلے کر لیا ہے۔ 10 تاریخ کے دن طواف افاضہ کرنا ہے، طواف افاضہ، طواف زیارہ، طواف حج، ایک ہی طواف کے 3 نام ہیں، جو 10 تاریخ جو رکن ہے، اگر کسی نے نہیں کیا اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر ہم سوال سمجھنا، اس دن رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، 10 تاریخ کو بہت لوگ، سارے لوگوں کو طواف کرنا ہے، طواف میں پڑھ رہے ہیں، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پہلے کر لیں، کب کر لیں؟ 8 کے دن صبح کر لیں، لوگ مینا جا رہے ہیں، آپ جائیے طواف افاضہ کر لیجیے، صحیح کر لیجیے، چلیے۔ حرام ہے یہ، کیا ہے یہ؟ حرام۔ علماء نے فرمایا حرام، جائز نہیں کہ آپ طواف حج سے پہلے کریں، طواف افاضہ، طواف افاضہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا وقت یہ نہیں ہے، عرفات کے بعد ہے اس کا وقت۔ طواف افاضہ
بولتے ہیں نا افادہ کیا مطلب؟ سب ان کو معلوم ہے کہ نام تو وہاں پہ افادہ مطلب نکلنا. جب عرفات سے نکل کر لوگ آئے ہیں اس کے بعد طواف کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم نکلو جہاں سے لوگ نکلے ہیں. تو عرفات سے نکل کر جانے کے بعد کیا جاتا ہے وہ طواف. عرفات سے نکلنے کے بعد پھر مزدلفہ کی رات گزارنے کے بعد طواف ہوتا ہے، یا آدھی رات گزارنے کے بعد اس سے آگے آئے گا بولے لوگ عورتوں کو اجازت ہے تو اپنے فادہ کی چلنا ہے. عرفات سے پہلے افادہ ہو ہی نہیں تو طواف کیسے ہوگا بھائی؟ افادہ عرفات میں ہوتا ہے. افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن میں اللہ نے کہا لوگ نکلے ہیں عرفات سے تم بھی نکلو. تو ابھی عرفات گیا ہی نہیں، وہ 8 تاریخ کی صبح ہے نا، ابھی وہ عرفات گیا ہی نہیں تو افادہ کیسے ہوگا اس کا؟ نہیں ہو سکتا ہے. لا يجوز، علماء نے کہا جائز نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے لوگوں کو سمجھا جائے یا آپ سمجھ لیں کہ طواف افادہ پہلے نہیں کیا جا سکتا 8 تاریخ کے دن. 8 تاریخ کے دن سنت رسول یہی ہے کہ تمتع کرنے والے یا قران کرنے والے یا افراد کرنے والے مینا جائیں. افراد کرنے والے کے لیے ہم نے بتا دیا ہے استثنائی کو، لیکن تمتع جو عام طور پر آفاقی حجاج کرتے ہیں یا اکثر لوگ حج کرتے ہیں جو افضل حج ہے جیسا کہ بتایا ہم نے، تو 8 تاریخ کے دن سیدھے کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے. مینا اسنان تو وہیں جانا ہے. طواف نہیں کرنا ہے نا، صحیح کرنا ہے. اس وقت وہاں پہنچے اس دن وہاں قیام کرنا ہے اور نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھنی. 8 تاریخ کے دن مینا میں رہنے کا حکم کیا ہے؟ ٹائپ آف آرڈر، رکن ہے یا واجب ہے یا سنت؟ سنت. کیوں؟ رکن کا مطلب اگر ہم نے رکن چھوڑ دیا تو حج ہمارا نہیں، اس کو بولتے ہیں. واجب حج کے کچھ واجبات ہیں، آگے ہم خلاصہ اس کا پیش کریں گے، کتابیں تفصیل دی جائیں گی وغیرہ انشاءاللہ سے. واجب کس کو کہتے ہیں؟ حج کا واجب وہ کہ اگر آپ سے وہ چھوٹ جائے، تو 8 واجبات ہیں تقریباً حج کے، اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں ان میں سے کوئی تو دم دینا پڑے گا. حج تو صحیح دم. سنت، حج کی سنتوں میں سے کچھ سنتیں ہیں جیسا کہ 8 تاریخ سے وہاں روکنا. اگر یہ چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، دم بھی دینا نہیں پڑے گا. بس ایک سنت چھوٹ دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 8 تاریخ کے دن مینا کا قیام یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. چلیے 8 تاریخ کے دن ظہر سے پہلے پہنچنا سنت رسول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام پہنچے، اونٹنی پر سوار تھے، مکہ سے نکلے، آپ مینا پہنچ، مکہ سے مینا تو دور نہیں معلوم ہے. آپ اونٹنی پر بھی اگر کیا ہے انسان کو کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز کے بعد احرام باندھ کر ایک انسان نکل جائے تو آرام سے پہنچ جاتا ہے. وہ پیدل بھی چلا جائے تو پہنچ جاتا ہے. نہیں پہنچتا ہے مینا پیدل پہنچتے ہیں. آج تو ٹنلز بنائے ہوئے لوگ آتے ہیں، ہم بھی آئے گئے. آپ کو معلوم ہے کتنی دیر ہوتی ہے مینا سے کہہ رہا ہوں، مینا سے ادھر حرم آنے سے کچھ گھنٹے لگتے ہیں، بس 2 گھنٹے 3 گھنٹے میکسیمم. ٹھیک ہے پیدل سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے وہاں پہنچے. یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ضروری ہے ہم بھی ظہر سے پہلے پہنچے. اگر ظہر کے بعد پہنچ گئے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اتفاق سے ظہر کے بعد اگر وہ پہنچ گئے یا اثر میں پہنچے تو پریشان ہو جاتے ہیں. کیا یہ صحیح پریشان ہونا نہیں؟ ٹھیک ہے سنت ہے، آپ کوشش کریں کہ ظہر کی نماز وہاں ہو، لیکن وہ واجب کام نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ایک بات. اچھا اگر کوئی اس دن ظہر نہیں بلکہ فجر سے پہلے پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ جتنے کہ ہمارے باہر سے جو حاجی آتے ہیں مکہ سے ان کی بسیں ان کو لے جاتی ہیں رات میں 7 تاریخ رات. مکہ سے ان کی بسیں جتنے باہر کے حاجی ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش نکالتے ہیں تو وہ لوگ بعض لوگ فجر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں 4 بجے 3:30 بجے 3 بجے سے مینا میں. وہ کیوں نکالتے ہیں؟ فجر کے بعد کیوں نہیں نکالے؟ اس لیے کہ رش ہوتا ہے زیادہ، سارے لوگ فجر کے بعد نکلیں گے. وہ زحمہ کی وجہ سے جو ہے ضروری نہیں ہے ظہر تک پہنچے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے وہ پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جتنے حج کمیٹی والے ہیں یا پرائیویٹ گروپس کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا والا وہ تو پہلے نکال کے ان کو پہنچا دوں وہاں پر. تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر 3 بجے 4 بجے پہنچا دیتے ہیں. تو کیا حاجی وہاں جو فجر سے بھی پہلے پہنچ گیا تو
پہ فرق پڑتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہاں وہ فجر پڑھنے کا نماز نہیں، اگر پہلے ہے فجر پڑھ کر نکلتا ہے تو اور اچھی بات ہے، فجر پڑھ کے وہ یہاں سے نکلے. وہااں ظہر تک پہنچ جائے. پہنچنے کے بعد مینا میں کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے؟ یہ ظہر ہے. مسئلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام نے مینا میں 8 تاریخ کے دن ظہر کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2. ہم کتنی پڑھیں گے؟ 2. اچھا، اگر ہمارا قیام 15 دن سے زیادہ ہے، ایک مسئلہ جو عام طور پر آتا ہے، پوچھتے ہیں لوگ، ایک مسئلہ لوگوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی مقام کسی بھی جگہ 15 دن سے زیادہ اسٹے کریں گے آپ مقیم ہو جائیں گے، نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی. یہ بتایا گیا ہے. کیا حدیثوں سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ 15 دن سے زیادہ قیام ہو تو نمازیں قصر پڑیں گی؟ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن رہے قصر کرتے ہوئے. کتنے؟ 19 دن. 19 تو زیادہ ہے. بعض صحابہ مہینوں سفر کیا ہے، بعض صحابہ نے قصر کیا. آذربائیجان میں شاید صحابہ گئے تھے اور 3-4 مہینوں سے زیادہ ان کا اسٹے تھا وہاں پر. صحابہ انہوں نے نمازیں قصر کی. صحیح قول کتاب السنت کی روشنی میں یہ ہے، شیخ الاسلام بیان ہے، سفر انسان کرے کتنے بھی دن کا قیام کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نمازیں قصر کرنی پڑے، کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں ہوتا ہے. بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ 3 دن سے زیادہ 4 دن سے زیادہ اسٹے کرے تو پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نمازیں پوری پڑے. لیکن جہاں تک حج کا مسئلہ ہے تو علماء کرام جنہوں نے یہ فتویٰ بھی کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مقیم ہو جاتا ہے کسی جگہ اسٹے کرنے کا ارادہ کرے انسان 4 دن یا اس سے زیادہ، تو ان لوگوں کا بھی اتفاقی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ مینا مزدلفہ عرفات کی ساری نمازیں قصر پڑیں گے. اس کا تعلق جو ہے سفر سے نہیں ہے، یہ حج کے مسائل میں سے ہے. پوائنٹ کو بہت سی چیزوں میں بھی بتا رہا ہوں. مینا مزدلفہ عرفات میں مسئلہ سفر یا مسافر ہے یا مقیم ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. نبی وہاں حج کے مناسک میں سے یہ ہے کہ نمازیں ساری دنیا کے حاجی قصر کر کے پڑھیں. مکہ میں رہیں یا مدینہ میں رہیں تب مسائل آتے ہیں سفر کی، لیکن یہ حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ نمازیں قصر کر کے پڑھا جائے. سفر صرف کرنی نہیں ہے، یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے اور علماء کرام نے اس بات کو کتابوں میں لکھا ہے. ذہن رکھیں حج کے مسائل میں سے نہیں، مناسک حج میں سے ہے، احکام میں سے ہے کہ آپ کی نمازیں ساری وہاں قصر ہو. بعض جگہ جمع کریں گے جہاں مسلم نے جمع اکٹھا کر کے پڑھی ہے، اور بعض جگہ الگ الگ پڑھیں گے، جیسے 8 تاریخ کے دن کی نمازیں نبی علیہ السلام نے الگ کر کے پڑھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے. ظہر سے پہلے ظہر کے بعد کی سنتیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ سنت موقعہ نہیں پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے. مینا میں عصر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھیں گے قصر عصر کے بعد. اس سے پہلے اس کے بعد کوئی سنت ہے ہی نہیں. سنت موقعہ مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی ہے، 3 کو 3 ہی پڑھا جائے گا، 1.5 رکعت نماز نہیں پڑھی جائے گی. عشاء کی نماز چونکہ 4 رکعت ہے اس کو بھی قصر کر کے 2 رکعت پڑھ لیں گے. کتنی ہوگی؟ یہ 4 نمازیں آپ کو پڑھی. ظہر کے وقت قصر، عصر کے وقت قصر، مغرب 3 رکعت جو عادی نہیں ہو سکتی ہے، اور عشاء 2 رکعت وتر پڑھ کے سو جائیں گے. اس کے علاوہ کیا کام کریں گے 8 تاریخ کے دن؟ نمازیں تو پڑھنا ہے، ٹینشن میں پڑھیں. اس کے علاوہ ٹینٹوں کو چیک کرنا. ایک لوگ جو کام کرتے ہیں 8 تاریخ کے دن سگریٹ پینا. آپ کو سگریٹ پیتے ہیں لوگ 8 تاریخ کے دن؟ ہم سب 8 تاریخ کو پیتے ہیں. کیوں خاص طور سے پیتے ہیں؟ نہیں پینا ہے، ہمیشہ پینا ہے. ایئرپورٹ پہ بھی پیتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی آتے پیتے ہیں، مکہ میں بھی پیتے ہیں، احرام میں بھی پیتے ہیں، حلال سفر میں بھی پیتے ہیں، سب گھر میں بھی پیتے ہیں، باہر میں بھی پیتے ہیں. صرف مسجد میں نہیں پیتے نہیں، اور روزے میں بھی نہیں. ماننا پڑے گا آپ کو، نو اسموکنگ روزہ ہے. کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا مغرب کے بعد حلال ہے،
مغرب سے پہلے سگریٹ حرام ہے، افطار سے پہلے نہیں پی سکتے، افطار کے بعد اس کی دل کہاں سے لا لیا، ہمیشہ نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ انسان حالت احرام میں ہے، عبادت میں ہے، مقدس مقام پر ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ جنت تجھے مل جائے، سچ کے کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں فسوق سے بچانا ہے، فسوق کہتے ہیں گناہوں کو۔ انسان حج کیوں کرتا ہے؟ معلوم ایک کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں جو صحیح ہے، ایک عقیدہ لے کر انسان آتا ہے کہ بخشوانا ہے مجھے، پورے لوگ آتے ہیں، وہ ایک حدیث سب کو معلوم ہے کہ حج کر کے واپس جائیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں، سارے گناہ معاف، تو خالی کر کے آ جائیں گے حج تو معاف، کہ حج میں حج کو گناہوں سے بچانا بھی ہے، تو پھر 8 تاریخ کے دن سگریٹ کیوں پی رہے آپ؟ ارے بخشوانے کے لیے آئے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انسان معافی کے لیے آیا ہے اور گناہ کر رہا ہے، معافی مانگنے والا گناہ نہیں کرتا ہے نا، اس کو گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے آیا ہے کہ میری زندگی میں گناہ ہو گئے، اللہ بخش دے، اللہ حج کر رہا ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دھو دے اور مجھے ایسے واپس پہنچا اپنے گھر جیسے میں آج ہی پیدا ہوا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوتا بچے کا، لہٰذا وہ کرنا غلط، وقت تو ضائع کرنا، وہاں پر ٹینٹ دیکھنا، چیک کرنا، معلوم عجیب و غریب دماغ لے کر آتے ہیں، چیک کرتے ہیں یہ فائر پروف ہے، پہلے ایسٹیمیٹ سے کس سے اور بھی چیزیں چیک کی جاتی ہیں، باہر نکل کے ٹہل کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اس میں کیسا ہے، کیا کچھ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کے علاوہ نوٹ باللہ، غیبت، چغل خوری، یہ بھی برائیاں، ایک دوسرے کی برائی وغیرہ وہاں ہوتی ہے، عورتیں آپس میں بیٹھ کر جو ہے برائیاں کرتی ہیں، ارے کل رات میں ہم وہاں سے نکلے تھے، ایسا مسئلہ ہوا، ایسا مسئلہ ہوا، اس سے بولی وہ ویسے سے بولی، یہ ویسے بولا وہ ویسے بولا، ایک دوسرے کی برائی ایسی، یہ حج میں ہوگا نہیں، غلط۔ عبادت کرنا ہے وہاں پر، عبادت کیا ہے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے 8 تاریخ کے دن، آپ کھائیے، میری بات سنیے، آپ ناشتہ کیجیے تو اس نیت سے کیجیے کہ مجھے طاقت آئے میں اللہ کی عبادت کروں، قرآن پڑھوں، درس دوں، درس سنوں، کتابیں پڑھوں، اللہ کا ذکر کروں، حاجیوں کی مدد کروں، اس غرض سے ناشتہ کیجیے، ناشتے پر بھی اجر ملے گا۔ لنچ کیجیے 8 تاریخ کے دن اس غرض سے کہ میں کھاؤں گا تاکہ عبادت میں طاقت آئے، اللہ کی اطاعت میں اچھی طریقے سے کروں، تو آپ کے کھانے پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ سو جائیں اس نیت سے کہ میں اپنی تھکاوٹ کو تھوڑا دور کروں اور فریش ہو کر قرآن پڑھوں، ذکر کروں، اللہ کی عبادت کروں، انشاءاللہ آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انسان اگر اچھی نیت کر لے تو مباح کام عبادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ٹینٹوں میں دروس وغیرہ کا سلسلہ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد جو ہے مغرب سے درس چلے گا، ہمارے پاس جو لوگ چل رہے ہیں تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیڈول ان کو دیا جائے گا، تو ان پر واجب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہاں درس میں بیٹھے ہیں، جو درس وہاں پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو مغرب کے بعد عشاء تک بہرحال کوشش کریں کہ یہ جو اوقات ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں۔ اطاعت مختلف قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی حاجی کی مدد کرنا، درس سننا، کتاب پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، سارے اچھے اچھے کام ہیں، ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کے احوال معلوم کرنا کہ آپ کیسے ہیں، خیریت سے کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حج میں جو ہے منافع ہیں، فائدے ہیں حج کے، ان فائدوں میں سے یہ بھی فائدہ ہے جو ہمارے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، حج میں تجارت ہے جو حلال ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں حج تجارت نہیں ہے، حج تجارت ہے، حج میں خرید و فروخت جائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے ذکر کیا ہے، حج کے فائدوں میں سے منافع ہے، تجارت ہے، ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، سب فوائد میں سے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی خیریت لینا، ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہونا، ضرورت سے اور ان کے معاملات یا ان کے حالات سے آپ واقف ہونا، یہ فوائد میں سے ہے جو منافع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں 8 تاریخ ہماری گزرے کہ جس میں مختلف قسم کی اطاعتیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، رات میں سو جانا اور صبح اٹھنا تو فجر کی نماز پڑھنا، اچھا رات میں وتر پڑھ کے سو گئے پھر صبح اٹھے تو فجر کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھیں گے۔ یہ دن کون سا دن ہے؟ 9 تاریخ ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کے دن جو کہ عرفات کا دن ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز پیارے نبی علیہ السلام نے عرفات
عرفات کے دن جو 9 تاریخ ہے، فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ مینا ہی میں آپ ساتھی نے فجر کی نماز پڑھی، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم فجر کی نماز وہاں پڑھیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھا اور عرفات کے میدان میں چلا گیا پہلے ہی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بیان کیا یہ وقوف جو ہے سنت ہے، 8 تاریخ کے دن یہاں مینا میں یہ رات گزارنا، 5 نمازیں ہم نے وہاں پر پڑھی ہیں تو 5 پڑھنا ہی سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی اس کا ذکر ہو رہا ہے 9 تاریخ کی فجر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں وہاں پر پڑھی ہیں اپنے وقت پر قصر کرتے ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے سورج نکلنے کے بعد نکل جانا کہاں؟ عرفات کی طرف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔ اور عرفات میں جا کر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے اور اس کی تیاری انسان کو کر لینی چاہیے پہلے ہی، کیونکہ عرفات کا دن حج کے ارکان میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج عرفہ، پھر عرفات کو دن کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو آ رہا ہے، جمعے کے دن مغرب کے بعد جو ہمارا درس ہوگا اس دن ہم انشاءاللہ عرفات کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی حدیثیں آئی ہیں فضیلت میں، دعاؤں میں، وہ چیز ہم آپ کو وہاں پر بیان کریں گے۔ انسان کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں ایام حج سے گزر جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت بھی ہے، زبان سے بھی ذکر ہوگا، دل سے بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ جس سے مراد اعتراف کرنا اللہ کی نعمتوں کا وغیرہ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ زبان سے ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو حصن مسلم وغیرہ میں دعاؤں کی کتاب میں جو دعائیں آئی ہیں پڑھنے کی وہ پڑھنا یہ ذکر اللہ میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء سے واپس باہر آنے کی دعا، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، چھینک آئے تو کیا پڑھنا، سننے والا کیا کہے، چھینکنے والا کیا کہے، یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے۔ بازار جائے تو کیا پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے۔ تو 8 تاریخ کا دن اور 9 تاریخ کی صبح اللہ کے ذکر میں انسان کو چاہیے کہ وہ مصروف رہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان ابلیس دشمن ہے جو انسان پر حملے کرتا ہے اور اس کو مینا میں بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، عرفات میں بھی بھٹکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنٹرول دیا ہے کہ وہ انسان پر کنٹرول حاصل کرتا ہے اور انسان کو بھٹکاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کو اجازت دی بھٹکانے کی قیامت تک، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں اس بات کو بھی بتا دیا کہ کیسے تم لڑ سکتے ہو، اپنے آپ کو کیسے اس سے بچا سکتے ہو۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ہتھیار ہیں جس سے ہم شیطان کو بھگا سکتے ہیں، ابلیس کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، حج میں بھی اور حج کے علاوہ بھی۔ اس سے سب سے بڑا ہتھیار ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بہت دوسرا ہے، جیسے اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ قول یا فعل کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ابلیس ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے قریب آنے کی ہمت یا طاقت اس کو نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا حج میں 8 تاریخ کے دن کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ذکر اللہ کو جہاد سے بھی افضل عمل قرار دیا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک ایسا عمل تم کو نہ بتاؤ جو سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تم دشمنوں سے ملو میدان جنگ میں، تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو اور دشمن تمہاری گردنیں کاٹے، اس سے بھی افضل ہے ایک عمل، ایک کام اس سے بھی افضل ہے، اور سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیا ہے وہ عمل جو اس سے زیادہ افضل ہے؟ ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ذکر۔ لہٰذا حج میں کوشش انسان یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو اس چیزوں کی عطا فرمائے، سنت کے مطابق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس مجلس میں یہاں پر، جہاں عرفات کے دن کے بارے میں جو اہم باتیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور دعویٰ سینٹر میں جو باریکی کے ساتھ علمی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس کا آخری سلسلہ جمعہ کے دن صبح ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے 9:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک 2 گھنٹوں میں انشاءاللہ باقی ساری باتیں جو وہاں پر باقی رہ گئی ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور وہاں تشریف لائیں۔
تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے اور صحیح علم ہم کو مل جائے. اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.